السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت 7 اور 8 اور ہمارا ٹاپک جو ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے، اور ہمارا آج کا مضمون اردو اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے ٹاپک سائنس کی برکات پر مضمون۔ عزیز طلباء و طالبات، سائنس کی برکات، برکت کی جمع برکات، یا ہم برکتیں بھی لکھتے ہیں اس کو۔ عزیز طلباء و طالبات، سائنس ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے، کیا کیا تبدیلیاں لاتی ہے، اس پر ہم مضمون آج لکھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کل کے دور کو اگر ہم سائنسی ترقی اور برکتوں کا زمانہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ سائنس نے انسان کو غاروں سے نکال کر تمام سہولیات سے لیس عالی شان اور آرام دہ عمارتوں میں پہنچا دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا ہے، اندھیرے ماحول سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لا کر رکھ دیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کو سائنس کی برکات نے متاثر نہ کیا ہو؟ سائنس کی ترقی اگر نہ ہوتی تو آج کا تہذیب یافتہ انسان بھی ابھی گپھاؤں میں ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، سائنس انسانوں کو غاروں سے نکال کر تمام سہولیات سے لیس عالی شان اور آرام دہ عمارتوں میں پہنچا دیا۔ یہ سائنس ہے جس کی بدولت سے، جس کی وجہ سے آج ہم بڑے بڑی عمارتوں، بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا۔ یہ کام سائنس کا ہے۔ اندھیری دنیا سے نکالا، روشنی میں لایا، اور زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں جس کو سائنس نے متاثر نہ کیا ہو، اور سائنس کی ترقی اگر نہ ہوتی تو آج تہذیب یافتہ انسان اب ایک گپھاؤں یعنی غاروں میں ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سائنس ہے، سائنس کی بدولت ہم ٹیلی ویژن کی مدد سے دنیا کے کسی بھی گوشے کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سائنس ہے نا، جس کی وجہ سے آج ہم ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کسی جگہ کوئی بھوکم آتا ہے، زلزلہ آتا ہے ہندوستان میں کسی جگہ، تو ہم گھر میں بیٹھے ٹی وی پر اس کا حل دیکھتے ہیں، یا کہیں پر سیلاب آتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، یا اور کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں بیٹھے ٹی وی پر اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سائنس کی بدولت ہے۔ اس طرح ہم دنیا کی رنگا رنگ تہذیبوں، معاشی زندگی، اقتصادی ترقی، تعلیمی پھیلاؤ، غرض زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے مختلف قوموں کے رہن سہن کے ڈھنگ اور طور طریقوں کو دیکھ کر بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ یہ سائنس نہ ہوتی تو ادویات کے میدان میں اتنی حیرت انگیز ترقی نہ ہوتی جس کی بدولت ان بیماریوں پر قابو پا لیا گیا، جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہر سال علاج دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ کہتا ہے یہ سائنس ہے جس نے آج بہت سی بیماریوں کا علاج پا لیا، جیسے پولیو کی بیماری ہے، یا کینسر کی بیماری پر بھی آج قابو پا لیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی تھیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ سائنس ہے جس کی وجہ سے، جس کی بدولت سے نئے نئے ویکسین نکلے، بیماریوں پر قابو پا لیا گیا اور انسانوں کے مرنے کی تعداد کو کم کیا گیا۔ یہ سائنس ہی ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپی دولت کو دیکھ کر انسان کی فلاح کے لیے نکالا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے ایجاد سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جانے لگا ہے۔ جیسے ہمیں مہینے لگ جاتے تھے کسی جگہ جانے کے لیے، چاہے وہ پیدل چلنا ہو یا گھوڑے پر چلنا ہو، لیکن بہت ٹائم لگتا تھا۔ آج ہم وہی جو مسافت جو ہے وہ ہم ہوائی جہاز کی بدولت، اس کی وجہ سے ہم گھنٹوں میں وہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ سائنس کی مدد سے انسان چاند پر پہنچا۔ یہ سائنس ہے جس کی وجہ سے انسان کہاں پہنچا؟ چاند پر۔ بنجر زمینوں اور ریگستانوں میں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ٹیلی فون اور وائرلیس کی بدولت ہم ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا دوست، عزیز، رشتہ دار سعودیہ میں ہوگا
یا جاپان میں ہوگا یا دبئی میں ہوگا یا اور کسی فارن ملک میں بیٹھا ہوگا تو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، چاہے وہ فون پر بات کر سکیں یا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا اور کسی دوسرے ذریعے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سائنس کی بدولت ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی سائنس کے کئی کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلے انسان کو موسم کی سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ موسم گرما کی جھلسا دینے والی گرمی اور موسم سرما کی ٹھٹھرا دینے والی سردی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، مگر اب پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی مدد سے گرمیوں کی تمام سختیاں بھول جاتے ہیں اور سردیوں کے دنوں میں ہیٹر وغیرہ استعمال کر کے وہ اپنے گھروں دفتروں کو گرم رکھتا ہے۔ یعنی کہ کہتا ہے کہ سردیوں گرمیوں میں بھی جب موسم کبھی زیادہ گرم کبھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم زیادہ گرمی میں ایئر کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ سردیوں میں ہم ہیٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، بوائلر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں کو گرم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس کے چولہے ہیں، کپڑے دھونے کی مشینیں ہیں، واشنگ مشین، اس کے علاوہ فریج ہیں، پریشر کوکر ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس کی ایجاد ہیں، جن کی مدد سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور انسان کو مختلف قسم کی سہولیات میسر ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام اور علاج معالج کے لیے بھی سائنس نے بے شمار آلے دیے ہیں، یعنی چیزیں دی ہیں۔ پہلے جن بیماریوں کا علاج دوائیوں سے ممکن نہ تھا وہ انسان کی جان لے لیتی تھی، لیکن آج ایکس رے کی مدد سے انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء کے بارے میں تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ سخت سے سخت درد اور تکلیف کو آپریشن کے جدید طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ غرض ٹیلی فون، وائرلیس، بجلی، ہوائی جہاز، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی پرنٹر، کمپیوٹر، ٹیلی گراف، ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ ایسی ایجادات ہیں جن کی وجہ سے انسانی زندگی آرام دہ بن گئی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تو رسل و رسائل کے اعتبار سے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جان بجلی ہے اور بجلی بھی سائنس کا اہم ترین ایجاد ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سائنس کی برکتوں نے دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی، یعنی کہ دنیا کی مقدر بنا دی کس نے؟ سائنس نے، اور اس دنیا کو جنت بنا دیا۔ لیکن سائنس خالص برکت ہی نہیں بلکہ اس کے تاریخ پہلو بھی ہیں، اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں۔ سائنس کے غلط استعمال نے انسانیت کو خطرناک حالات سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ اگر انسان سائنس کا غلام بن جانے کے بجائے اس کا آقا اور مالک بن جائے تو یہ سائنس بہتری، برکت اور ہر قسم کی ترقی کا ضامن بن سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر انسان سائنس کا غلام بن جانے کے بجائے اس کا آقا اور مالک بن جائے، یعنی کہ اس کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے اوپر راج کرنا ہے، تو یہ سائنس بہتری، برکت اور ہر قسم کی ترقی کا ضامن بن سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ انسان کے لیے بہتر اور برکت بن جائے گی۔ اگر ہم اس کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سائنس کی برکتیں یا سائنس کی برکات، مضمون اسپیشلی 7ویں اور 8ویں جماعت کے لیے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔